حق مہر کی باری آتی ہے، ایسا کرو 32 روپے نکاح رکھ دو، حق مہر شرعی حق مہر 32 روپے، وہ کبھی بھی بزرگوں نے مقرر کیا ہوگا، جب اس وقت 32 روپے کی پتہ نہیں کتنی چیزیں آ جاتی ہوگی، وہ 32 روپے رکھ دو جی، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ نہیں، یہ حق مہر نہیں۔ اچھا، بعض دفعہ تو کنجوسی اتنی کرتے ہیں حق مہر لکھاتے ہی نہیں، اور بعض دفعہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اتنا زیادہ لکھوا دیتے ہیں جو انہوں نے دینا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لوگ کو جگہ لکھوا لیتا ہے، کوئی زیور لکھوا لیتا ہے، سونے کے کڑے لکھوا دیتا ہے، سونے کا زیور لکھوا دیا، یہ زیورات یہ ہم اپنی بیٹی کو جو ہے وہ دیں گے، اور پھر حق مہر کے طور پر لکھوا دیا۔ بعد میں جب گھر جاتے ہیں اس لڑکی کو 2-4 دن کے لیے وہ سیٹ دیا، بعد میں واپس لے لیا، بعد میں واپس لے لیا۔ بعض دفعہ عورتیں کہہ دیتی جاؤ میں نے معاف کر دیا، یہ تو زبردستی کرواتے ہیں نا سارا سسٹم۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر دے دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر جو دکھلاوے کے لیے سیٹ دیا جاتا ہے نا لاکھوں روپے کا، اس کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ سن لو حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حق مہر عورت کا حق ہے، یہ اس کو اسی وقت دیں، ادھار بھی ہو جائے گا لیکن دینا اس کو ہے۔ جس بندے نے کسی عورت کا حق مہر مقرر کیا، بعد میں اس عورت کو حق مہر نہ دیا، اسی حالت میں مر گیا، اللہ کے دربار میں وہ بندہ آئے گا تو اللہ کے دربار میں وہ بندہ زانی لکھا ہوگا، زانی، زانی، بدکار۔ جس نے اپنی بیوی کو حق مہر مقرر کیا لیکن حق مہر نہیں دیا۔ ہمارے ساس سسر کیا کرتے ہیں، سیٹ پہلے ایک منڈے نو پا لیا، 2-4 دن بعد اپنی نو کو واپس لے لیا، پھر اگلی نو پاتا، پھر اس کو اگلی نو پا دیتا۔ او بھائی، حق مہر کے طور پر اس کو لکھوایا کیوں تم لوگوں نے، جب تمہیں پتا ہے ہم اس کو دے نہیں سکتے، واپس لے لیتے ہیں۔ مذاق ہے، کیسا دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے سیٹ دے دیا، بعد میں اس کو واپس لے لیا۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ زانی ہے، اگر اس حال میں مر گیا اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا، نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر ہو گیا، اب کیا سلسلہ چلتا ہے، خامد اٹھتا ہے عورتوں کی طرف جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر تو معانقہ نہیں کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ جو میاں بیوی ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ تو میاں بیوی ہے۔ آخر یہ تو میاں بیوی ہے، آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میاں بیوی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سامنے شروع ہو جائیں؟ نہیں، میاں بیوی کا مطلب یہ ہے یہ سب کے سامنے شروع ہو جائیں۔ یہ جو بوسہ لے رہا ہے، بوسہ، اب تو ہمارے کرکٹر کیا کر رہے ہیں، وہ فائنل جیت گئے، وہ کرکٹر کی ماں، وہ شاداب کی ماں، وہ کیا کر رہی ہے، سارے کھلاڑیوں نے جا کے جفی باندھ رہی ہے، لا تو بھی آیا، تو بھی آیا۔ ماں ہے، اپنا ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں کے لیے وہ سارے محرم تو نہیں ہے۔ معانقہ کرنا، جفی ڈالنا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پورے حال میں پھرنا، لڑکا لڑکی کا، ہماری مارکیز کے اندر تو حال ہی کوئی نہیں ہے نا، باڑ ہی کوئی نہیں رہ گئی، وہ تھوڑا تھوڑا تھا درمیان میں، کوئی باڑ تھی، مرد ادھر عورتیں ادھر، اب سارا ہی رلا رنگ اکٹھا ہی ہو گیا کام، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی تیار ہو کر آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جنہیں نہیں دیکھی آج دیکھ لو۔ بڑے بڑے دیندار مذہبی گھرانوں کا پردہ ختم ہو جاتا ہے شادیوں میں، اور جو کوئی عورت پردہ کرتی ہے انہوں کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، انہوں تو پتہ ہی نہیں، انہوں تو جیندہ نہیں پتا، اور یہ کہتا کون ہے، یہ خواتین کہتی ہیں۔ بیوی کا بوسہ لینا، بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات تمہارے علیحدگی کے اندر رکھے ہیں، علیحدگی کا ایک تمہارا ایک معاملہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، لیکن سب کے سامنے نہیں حلال کیا کہ تم جا کر جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ یہ گند کرنا جو ہے وہ شروع کر دو۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، پھر برات کے اندر لڑکے کو اٹھا کر لے جاتی ہیں عورتیں، پھر دودھ پلائی، پھر وہاں پر جوتا چھپائی، پھر وہاں پر پیسے لینا دینا، اونچ نیچ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرما ڈلوائی، گھٹنا پکڑوائی، گوڈا پکڑوائی، گود بھروائی، اللہ جانتا ہے۔ میں تو یہ رسمیں یاد کر کر کے نا رات کو لکھ رہا تھا، میں نے کہا یار اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہیں، حیران ہو گیا کہ میں، اچھا گھٹنا اس کا دیور پکڑتا ہے، وہ خاوند جس نے اپنی بیوی کو بھی ہاتھ بھی نہیں نہ لگایا تو دیور نے جا کے اس چولی چپا دینے، بٹھاتے کون ہیں، مذہبی لوگ، دیندار لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ، محمد رسول اللہ کو ماننے والے لوگ، مسلمان ہیں۔ جس شادی کے اندر دودھ پلائی کی رسم نہ ہو عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں، آپ نے ہمیں دودھ نہیں پلانے دیا۔ پھر سالیاں آتی ہیں، سالیاں وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، اور پھر جو بہنوئی ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں جاتا، وہ اپنے یارانوں نال لے کے جاتا ہے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ نوجوان اپنے علاقے کی جو اپنے گھرانے کی جو کنبے کی خاندان کی نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، پھر زو معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مجال ہے ان باتوں کو کوئی مانتا ہو؟ یہ جوتا چھپانا ہے، جوتا چھپا دیا اپنے بہنوئی کا، پھر وہ پیسوں میں مطالبہ کرتی ہیں، پھر دودھ لایا جاتا ہے، اس کی بیوی پلائے اس کو،
نہیں مسلمان ہے گھرانہ بھرا پڑا سارے ویڈیو بن رہی سارے وہ گوڈا پھڑ کے بہ جاتا دیور آ کے آتا مینوں پیسے دے پھر گھر میں آنے جانے کے پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہیں کوئی چاول گرا رہا ہے کوئی تیل گرا رہا ہے کوئی پتے لٹکا رہا ہے کوئی جو ہے وہ لینے جا رہا ہے پھر تھوڑا جہا مولویوں راضی کرنے سے آتے ہیں نکاح ہو گیا چلو تھوڑے جہے پیسے مسجد بھی دے دیا جی تھوڑے سے پیسے مسجد کے لیے بھی دے دیتے ہیں نکاح کے موقع پر لو تسی بھی راضی رہو مولوی صاحب انج پیسے مل جاتے ہیں نکاح پڑھا ہو راضی ہو وہ تو کہتے ہی نہیں نا وہ اللہ کا خوف کھاؤ کہ تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے نہیں کہنا انہیں کہنے لگا کیوں اس کی دیہڑی لگنی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے علماء کو اتنا مضبوط کرو کہ وہ تمہارے خلاف آواز اٹھائیں اصلاح کریں بھائی میں نکاح نہیں پڑھاتا کسی کا جا کر مجمع کے اندر جہاں پر ڈھول باجا ہوں میں جاتا بھی نہیں میں شرکت بھی نہیں کرتا اللہ کا فضل ہے ہمارے بڑے بزرگ بھی اسی طرح کرتے تھے نہیں نکاح پڑھاتا کیا ہو جاتا ہے میرا رزق ختم ہو گیا مجھے کئی مرتبہ کئی لوگوں نے کہا رجسٹر رکھ لو میں نے کہا دفع کرو لعنت ہے رجسٹر رکھ لو آرڈر لگا دیتے ہیں آ جائے مولوی صاحب تو پہلے جا کے چھنکنے میں جا رہا ہوں جاؤ تھے آ جاؤ جی آئے گی برات مولوی صاحب آن گے وہ ٹول بجا کے اندر آتے ہیں پھر وہ نکاح پڑھاتا ہے پھر ترلے کرتا رہتا ہے دیو جی مینوں پیسے دے دیو مینوں پیسے دے دیو وہ بندے جو بھی پیسے لٹا کے رہے ہیں نا مولوی نے چلو مولوی نے 2000 دے گا تو رکھا دیو چلو